اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج آپ کے سامنے قیامت کی نشانیاں جو ظاہر ہو رہی ہیں ان کا آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ تو پہلے تو سورہ فاتحہ سے شروع کرتا ہوں اور اسلام کا چھوٹا مختصر سا نقشہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے جہانوں کا، الرحمن الرحیم جو رحمان بھی ہے اور مہربان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین مالک ہے یوم جزا کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری خالص عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد خالص تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں فرمائیں، انعمت علیہم غیر المغضوب نہ کہ ان پر جن پر تیرا غضب ہوا، علیہم ان پر، ولا الضالین اور نہ ہی ہمیں گمراہوں والا راستے پر لگانا۔ تو یہ سورہ بقرہ اس کے بعد آتی ہے، اس کے چھوٹے سے مختصر سا وہ ہے، چار پانچ آیتیں ہیں، چھ سات آیتیں ہیں، تو اس میں ذکر ہے اسلام اسی میں مکمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب، یہ قرآن ایسی کتاب ہے، ذالک الکتاب یہ کلام ایسی ہے، لا ریب فیہ جس میں شک نہیں، خدا للمتقین ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب وہ لوگ جو یؤمنون اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، یؤمنون بالغیب بن دیکھے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور پھر نماز بھی قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور اس میں سے جو ہم نے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ جو ہم نے ان کو رزق دیا، يُنْفِقُونَ یہ تو ان کی صفتیں آ رہی ہیں، اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ اور پھر آخری بات، وَالَّذِينَ وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے بما انزل الیک جو آپ پر اتری یعنی قرآن عظیم، وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے کتابیں اتاری گئی، وبالآخرۃ هم یوقنون اور پھر آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم بس یہی لوگ ہیں جو ہے اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک هم المفلحون اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو فلاح پانے والوں کی صفتیں رب تعالیٰ نے فرما دی کہ یؤمنون بالغیب جو اللہ کو مانتے ہیں بن دیکھے، ویقیمون الصلاۃ نماز بھی قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون اور پھر جو ہم نے رزق دیا وہ لوگوں پر خرچ بھی کرتے ہیں، والذین یؤمنون پھر جو ایمان لاتے ہیں آپ پر بما انزل الیک جو آپ پر کتاب اتاری گئی، وما انزل من قبلک جو پہلے آپ سے پہلے کتابیں اتاری گئی، وبالآخرۃ هم یوقنون اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم یہی لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اولئک هم المفلحون اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والوں میں ہیں۔ تو یہ تو ایمان یہیں ان چیزوں پر ہے کہ اللہ پر ایمان لانا جو ہے اس کے بغیر تو انسان کی یعنی اپنے رب کو نہ ماننا یہ تو بڑی جو بات ہے بیہودہ، یعنی انسان باہر دیکھے کہ رب تعالیٰ نے کتنی کائنات بنا دی، اس کے علاوہ تو کوئی کسی نے بنایا نہیں کوئی چیز، آسمان و زمین دیکھ لو اس میں کوئی ستون نہیں، کوئی دراڑ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی روکے ہوئے نہیں اس کو چیز۔ تو یہ چیزیں جو ہیں چاند ستارے ساری چیزیں جو ہے اللہ کی مخلوق ہیں، باہر جو کو جھانکو اور پھر دیکھو کہ اللہ کی مخلوقات اور اللہ نے کیا کیا چیزیں بنا دی، اور کسی نے کوئی چیز نہیں نہ بنائی نہ بنا سکتا ہے، ہر ایک جو ہے وہ فانی ہے، سب کو فنا ہونا ہے، بڑے بڑے انبیاء بڑے بڑے اولیاء چلے گئے تو سب آگے چلے گئے، اسی طرح ہمیں بھی اپنی باری پہ جانا ہے سب کو۔ تو اب یہ قرب قیامت ہے، قرب قیامت کے بارے میں بار بار ذکر آیا، اقترب للناس حسابهم فی غفلۃ معرضون، یعنی یہ بھی
سورہ غالباً اس میں ہے سورہ الحج میں بھی آیا، سورہ انبیاء میں آیا غالباً۔ تو یہ ایک طرح والی ناز ہے، حق آ گیا قریب، لوگوں کا حساب ہوں بھی غفلت موردون، اور پھر ان کو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو لوگ توجہ نہیں دے رہے کہ کچھ اللہ سے معافی مانگ لیں، صرف اتنا ہی کام ہے کہ اللہ سے معافی مانگ لو، اس کو اپنا رب مانو اور برے کاموں سے بچ جاؤ۔ اچھے کاموں کی طرف تین ہی چیزیں ہوتی ہیں، اور تینوں چیزوں کی سزا بھی، یعنی رب تعالیٰ پر ایمان پاری تو بات ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں، اس کے بغیر کچھ نہیں۔ پھر اچھے اور برے اعمال، اس کی سزا بھی ہے، اس کی جزا بھی ہے۔ تو یہ مختصر دین ہے، انسان کو عقل دی گئی، شعور دیا گیا، کان دیے گئے، بصیرت دی گئی، تو سمجھتا ہے انسان کہ کیا اچھا برائی کی تمیز بھی دے دی، پھر بار بار کتابوں میں ذکر کر دیا۔ تو اب یہ قرب قیامت ہے، اس وقت جو حالات دنیا کے جا رہے ہیں، یہ آخری وقت ہے اور بہت بھیانک وقت ہے اس وقت، یعنی انسان متزلزل ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت کیا ہونا ہے، کس وقت کیا ہوگا، اور کیا اللہ کی ناراضگی کی یہ جو چل رہا ہے سلسلہ، یعنی اللہ تعالیٰ یہ لوگوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی ظاہر ہو رہی ہے۔ تو یہ کسی وقت بھی اللہ کی طرف سے کہیں سختی نہ آ جائے، اس سے پیشتر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کو درست کر دے، اللہ کی طرف راغب ہو جائے، اور اسی سے اپنے خطاؤں کی، گناہوں کی بڑے معافیاں مانگے، گڑ گڑا کے معافی مانگے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ خالی معافی مانگنا نہیں، دل سے اندر سے اقرار کرنا ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اس کا دل بھی اس کے بات کی گواہی دے کہ میں نے گمراہی کی، کیونکہ جب انسان جہنم اور دوزخی لوگ جہنم کے دروازے پر جائیں گے، تو رب تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، یعنی یہ سورہ ملک میں ہے کہ پوچھا جائے گا ان سے کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ تو سب لوگ کہیں گے کہ ڈرانے والا تو آیا تھا، ہم نے اس کی بات مانی نہیں، یعنی پیغمبر آئے تھے ہمارے پاس، ڈر سنانے والے بھی آئے تھے، لیکن ہم نے ان کی بات نہیں مانی۔ تو پھر فرق آ جائے گا، جب وہ اقرار کر لیں گے اپنے گناہوں کا، تو پھر ان کو اندر داخل ہونے دیا جائے گا جہنم میں۔ تو یعنی یہ اس کو اقرار کرنا پڑے گا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا، پھر جہنم میں بھی جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ کوئی اب اس طرح سے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی ایسی دنیا میں مخلوق نہیں ہوگی جس کو اللہ کا پیغام نہ پہنچے، اللہ کی کبریائی نہ پہنچے، اور اللہ کی کبریائی مختلف طریقوں سے اب پھیل رہی ہے۔ یہ اللہ کا جو پیغام ہے، اس کی وحدانیت کا، اس کی بادشاہ ہونے کا، خالق کائنات ہونے کا، یہ ساری دنیا میں سب طرح پھیل رہا ہے، تیزی سے پھیل رہا ہے، اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ ہم ادھر بیٹھے سوچتے نہیں ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں تو اگر ادھر ادھر دیکھیں غور سے تو ہمیں نظر آئے گا کہ کہاں کہاں دین کس طرح پھیل رہا ہے، کتنی تیزی سے پھیل رہا ہے، یعنی ہر ایک کو یہ دین کی بات پہنچنی ہے۔ یہ قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے، کیا کہ دین ہر ایک بندے کو پہنچ جائے گا، اللہ کی پیغام ہر بندے کو پہنچے گا، کوئی انکار نہیں کر سکے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جھوٹ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دور کا قیامت کے قرب میں یہ ہوگا کہ جھوٹ عام ہو جائے گا اور سچ کم ہو جائے گا۔ یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ہر روز تھوڑی تھوڑی دیر بعد کوئی خبر آتی ہے، کوئی کس قسم کی خبر آتی ہے، کوئی جھوٹی آتی ہے، کوئی سچی آتی ہے۔ تو سچ تو بالکل تقریباً ہے ہی نہیں نا، ساری جھوٹی خبریں آ رہی ہیں۔ اور یہ جو ہے یہ بھی ایک نشانی ہے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق سچ ناپید ہو جائے گا، نافرمانی عام ہو جائے گی، اللہ کی نافرمانی عام ہو جائے گی، نافرمانی بھی عام ہو گئی، سچ بھی غائب ہو گیا،
علماء جو ہیں وہ سچ سے گریز کر رہے ہیں، وہ سچ بتانے سے گریز کر رہے ہیں، وہ بھی پھر اللہ کے غضب کو نہیں دیکھ رہے کہ اللہ کی ناراضگی ان کے ذمہ کیا کام تھا۔ انہوں نے پیغام پہنچانا تھا، لیکن انہوں نے دین کو چھپا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہ یہ دین جو پھیل رہا ہے تیزی سے، وہ پھر رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب کسی بستی کو ہلاک کرنا ہوتا ہے تو اس میں سے اپنے لوگوں کو نکال دیتے ہیں، یعنی اپنے بندوں کو نکال لیتا ہے رب تعالیٰ۔ یعنی جیسے نوح علیہ السلام کو سیلاب آیا تو غرق ہو گئے تو ان کو نکال دیا کشتی میں، اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا پار کرا دیا اور باقیوں کو غرق کر دیا، فرعون کو، یعنی الگ الگ کر دیا۔ فرعون کو الگ کر دیا، ان کو الگ کر دیا۔ اسی طرح باقی قومیں غرق ہوئیں، مختلف قومیں جو برباد ہوئی، تو رب تعالیٰ نے یہ اس لیے فرما دیا کہ ہم نے کیسے قوموں کو برباد کیا، کس طرح ان پر غرقابی آئی اور پھر ان کو مہلت بھی نہ ملی۔ تو ہم پر بھی کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمیں بھی مہلت نہ ملے اور پھر کہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں لگا، اس وقت کہیں گے ہمیں واپس ہی بھیجا جائے تو ہم اب ایمان لائیں گے، لیکن اب ایمان کا وقت تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ختم ہو گیا۔ تو یہ اب آخری صدی ہے، اس میں قرآن کریم سچی کتاب بھی آ گئی، دین بھی مکمل ہو گیا، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے۔ اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی، یعنی دین کا ہر ایک لفظ رب تعالیٰ نے فرما دیا یہ یسرنا القرآن للذکر، ہم نے اس قرآن کو بھیج دیا کہ لوگ اس کو سمجھیں۔ تو اگر نہیں سمجھیں گے تو اس سے ہدایت نہیں لیں گے تو اور کوئی ہدایت کی جگہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہی سچ، اس میں ہی سچ سارا کچھ ہے کہ جس میں 3 چیزوں کا ذکر ہے، وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ کی کبریائی کا ذکر ہے، اور کن اعمال سے بچنا ہے، کن اعمال کی طرف سے بچنا ہے، کیا کیا کرنا ہے، کیا نہیں، یہ ساری چیزیں رب تعالیٰ نے تفصیل سے فرما دی۔ تو اس میں قرآن کریم کے بارے میں بھی ذکر آتا ہے کہ ہم نے اس میں ہر چیز صرفنا فی ھذا القرآن للذکر، یعنی ہر چیز غالباً ہے وہ کہ ہم نے اس کو قرآن میں ساری چیزوں کا تفصیل سے دے دیا، یعنی تفصیل سے دے دیا اس کا، یعنی ہر چیز کو بیان فرما دیا صریح واضح طریقے سے، تو دلیلوں کے ساتھ، ایسے نہیں۔ تو رب تعالیٰ نے اپنی بھی دلیلیں فرما دی کہ میں نے آسمان زمین بنائے، کوئی آئے بنانے والا ان کو، میری مخلوقات ہیں یہ، کیا کوئی اور خالق ہے؟ تو نہیں ہے۔ جو بھی لوگ ہیں وہ سب اللہ کے ہاں معذور ہیں، اللہ کی کبریائی ہے صرف، تو اللہ کی کبریائی پر قائم ہو جاؤ، شاید اس سے میں بھی بچت ہے۔ جو اللہ کو رب مانیں گے تو ان کے لیے بھی تھوڑی بہت گنجائش ہو جائے گی کہ رب تعالیٰ ان پر رحم فرمائے کہ انہوں نے ایمان تو لائے، اس کے ملائکہ پر ایمان جو ہے وہ انبیاء پر ایمان، تو یہی چیزیں ہیں، اللہ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان کہ ہمیں آخرت میں جواب بھی دینا ہے۔ تو ہمیں تو آخرت کا بھی کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں کہ ہم یہی سوچے ہوئے ہیں کہ یہاں دنیا میں ہی ہمیشہ رہنا ہے، لیکن ہمارے سامنے کتنے لوگ گزر گئے، کوئی 60 سال میں گزر گیا، کوئی 70 میں گزر گیا، کوئی 80 میں گزر گیا۔ تو اسی طرح ہمیں بھی قبروں میں جانا ہے اور پھر قبروں کے بعد اٹھایا بھی جانا اور پھر ہم سے پوچھ گچھ بھی ہوں گے۔ تو ہمارے اعمال نامے تو پہلے ہی ختم ہو چکے ہیں، بند ہو چکے ہیں، جو مر چکے ہیں ان کے اعمال نامے تو بند ہو چکے ہیں۔ ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے کہ ہم معافیاں مانگ لیں، ہم اللہ تعالیٰ کو کسی طرح راضی کریں، اس سے گڑ گڑا کے معافی مانگ لیں۔ تو بس یہی آج کا التجا ہے کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ ہم سارے مشکل میں پڑ جائیں، کیونکہ اب لوگوں کا حساب جو ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، نہ کوئی کتاب آنی ہے، تو پھر موت ہی آنی ہے۔ تو موت جو ہے وہ تو
ان زلزلہ سورہ حج میں آتا ہے کہ ان زلزلہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں ڈرو اللہ سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کیونکہ قیامت کا زلزلہ جو ہے وہ تو بہت بھیانک ہوگا، ہر چیز فنا کر دی جائے گی، صرف زمین کو لیول کر دیا جائے گا، پہاڑ اڑ جائیں گے، کچھ بھی نہیں بچے گا، انسان جانور سب کچھ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ تو رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، ہم پر فضل فرمائے، ہدایت کی توفیق دے، کیونکہ ہدایت بھی قرآن میں ہے، اللہ کی راہ میں ہدایت ہے، یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اسی میں ہدایت ہے، تو ہم تو دوسری چیزوں سے ہدایت ڈھونڈ رہے ہیں، دوسروں کو معبود بناتے ہیں جن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ تو رب تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ کیا کسی نے کوئی چیز بنائی ہے، وہ تو خود تخلیق کیا ہوا ہے، ہر چیز کوئی نہ اپنی اختیار موت پہ اختیار رکھتا ہے، نہ زندگی پہ اختیار رکھتا ہے، نہ اچھائی پہ اختیار رکھتا ہے، نہ برائی پہ اس کو بچنے کا اختیار ہے۔ تو بس اسی پہ اللہ تعالیٰ سمجھ دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔